نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج ہم لوگوں کا سیرت النبی کا 22واں درس ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے مختصراً جو کچھ باتیں ذکر کی تھی صلح حدیبیہ کے تعلق سے، صلح حدیبیہ کے بعد کے کچھ معاملات کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ اپنے آپ میں ایک فتح تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے راستوں کو کھول دیا تھا، ان کے لیے آنا جانا، کہیں پر بھی سفر کرنا، کسی سے بھی ملاقات کرنے کے اندر کوئی تکلیف باقی نہ بچی تھی، کیونکہ اب ان کے اندر جنگ بندی ہو گئی تھی۔ اب یہ لوگ جنگ آپس میں کرنے والے نہیں تھے تو مسلمان ذرا آزاد ہو گئے تھے۔ تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن سے فری ہو گئے کہ اب اس کی طرف جنگ کرنے نہیں جانا ہے یا نہ اپنی طرف جنگ کرنے آئے گا، تو آپ نے اپنے دوسرے چیپٹر کو اوپن کیا جسے ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دعوت و تبلیغ کا ایک نیا چیپٹر اوپن کیا تھا کہ آپ نے پہلے وہ دعوت جو صرف مکہ مدینہ حجاز کے اندر چل رہی تھی، اس دعوت کو آپ نے عالمی بنایا تھا، یعنی ساری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنا آپ نے شروع کیا تھا۔ کہاں سے شروع کیا تھا آپ نے؟ صلح حدیبیہ کے بعد سے، یعنی صلح حدیبیہ سن 6 ہجری، اس کے بعد سن 7 ہجری کی سٹارٹنگ محرم کے مہینے سے آپ نے اپنی دعوت کو عالمی بنایا۔ جیسے اگر آپ جانتے ہوں تو اسلام کی کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو دوسرے مذہب کے اندر نہیں، ان میں سے ایک خاصیت ہے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ کیسا مذہب ہے؟ عالمی مذہب۔ تو عالمی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے آدمی کسی بھی خطے کے اندر رہے، کسی بھی قوم کے اندر رہے، اس کا رنگ کچھ ہو، اس کی نسل کچھ ہو، پر ہر ایک کو اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اسلام پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک ایسا مذہب بنایا کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے آنے کے بعد کوئی انسان یہودی رہ کر مر جائے تو وہ جہنمی بن جائے گا، کوئی نصارہ بن کے مر جائے تو جہنمی ہو جائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لے، حضرت موسیٰ کو مان لے، پر میرے آنے کے بعد مانے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا۔ مطلب اللہ رب العالمین نے آپ کی دعوت کو عالمی دعوت بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ عالمی دعوت بنایا تھا کہ ہر قوم کو آپ کی بات ماننا ہوگی، ہر قوم کو آپ کی دعوت کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، آپ کی باتوں کو قبول کرنا ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن کفار مکہ سے فری ہو گئے تو آپ نے اپنا نیا کام شروع کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر رک کر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت جب صلح حدیبیہ ہوئی صحابہ کرام کو برا لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ میں نے بتایا لگا تھا نا ان کو برا، کہ بھئی آپ کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں اتنی کمزوری کو ایکسپٹ کر رہے ہو، ہم لوگ طاقتور ہیں، چلو تلوار لے کر نکل جاتے ہیں۔ پر اللہ کے نبی نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی دشمن سے لڑائی کرتے 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 کنٹینیو اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ نئے کام کو شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل شروع کیا۔ اب کئی بار دیکھیے ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں کے اندر یہی کرتے ہیں کہ کسی سے اگر ہماری کسی بات پر بحث ہو گئی ہو، اب جب وہ ملے گا اس سے بحث کرنا، پیٹ پیچھے اس کے لیے بحث کرنا، تعلقات میں اس کے لیے بات کرنا، اس کے خلاف غیبت چغلخوریاں کرنا، آدمی اپنا پورا انٹینشن، پورا دماغ، پوری محنت، پوری جتنی انرجی ہے وہ اس کے اوپر لگاتا ہے، جبکہ اگر وہ چاہے تو اس انرجی کو وہ دوسرے کاموں میں بھی لگا سکتا ہے۔ پر ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے مقصد کو نہیں سمجھتا، جب بڑے فائدے کو نہیں دیکھتا تو وہ چھوٹا نقصان قبول کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور یہی چیز صحابہ کرام کے ذہن میں چل رہی تھی کہ ابھی ان سے جہاد کریں گے، ابھی قتال کریں گے، عمرہ کرنے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی ان سے لڑائی کرنا بھی چھوٹا کام ہو گیا ہے، کب تک لڑیں گے؟ 6 سال 7 سال ہو گئے لڑتے لڑتے، بار بار یہ ہم پر لڑتے، ہم ان سے لڑتے، اپنا ٹائم خراب ہو رہا ہے، اپنی انرجی خراب ہو رہی ہے۔ اپنے کو اپنی انرجی کہاں لگانی ہے؟ دعوت و تبلیغ میں لگانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے ایک دشمن کو کیا کر دیا؟ صلح حدیبیہ کے ذریعے خاموش کر دیا خاموش۔ اب آپ نے اپنے نئے چیپٹر کو اوپن کیا، وہ چیپٹر تھا دعوت و تبلیغ، جو ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ جو ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ پوائنٹ لکھ رہے ہیں آپ؟ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کر کے پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ مومن کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ لکھا؟ دعوت و تبلیغ مومن کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ دعوت و تبلیغ نبی اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے، یعنی آپ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ تو نبیوں اور رسولوں کے آنے کا مقصد دعوت و تبلیغ تھا، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد دعوت و تبلیغ تھا۔
ہمیں اگر اللہ نے خیر امت بنایا تو اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ. خیر امت بنانے کا مقصد دعوت و تبلیغ، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد دعوت و تبلیغ، نبیوں رسولوں کے آنے کا مقصد دعوت و تبلیغ، ہماری زندگی کا مقصد دعوت و تبلیغ. 4 چیزیں لکھ لیجئے صرف آپ. ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اپنے کو 2 اپنی چیزیں سامنے چل رہی تھی، ایک تھا جہاد، ایک تھی دعوت. اب جہاد کے چیپٹر کو تھوڑا سا نارمل کر لیا گیا، دشمن کو خاموش کر لیا گیا، تو اب آپ نے اپنے دعوت کے چیپٹر کو اوپن کیا، اور اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے اوپن کی اپنی دعوت کو عالمی بنانے والی، کہ دعوت کو عالمی بنایا جائے، دعوت کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا جائے. اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کیے. کیا کرنا شروع کیے؟ خطوط، لیٹرز لکھنا شروع کیے الگ الگ بادشاہوں کے پاس. پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھنے کا ارادہ کیا کہ میں سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خطوط لکھوں گا، الگ الگ بادشاہوں کو خط لکھوں گا، تو آپ کے صحابہ کرام نے آپ کو ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے نبی جب آپ ٹھیک ہے مکہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے بات الگ تھی، پر جب آپ دوسروں کے یہاں دعوت کا کام کریں گے تو ان کے یہاں لیٹر پر جب تک سیل لگی ہوئی نہ ہو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. کیا نہ لگی ہو؟ سیل نہ لگی ہو تو لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے آپ ایک سیل بنا لیجئے، ختم بنا لیجئے، سیل بنا لیجئے. کیا بنا لیجئے؟ سیل بنا لیجئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی تھی جس پر آپ نے لکھا تھا محمد رسول اللہ. کیا لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ. تو جبکہ ترتیب ایسی آنا چاہیے کہ اوپر آتا محمد، نیچے آتا رسول، اس کے نیچے آتا اللہ، پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا نام نیچے نہیں آ سکتا، اس لیے آپ نے الٹا لکھوایا تھا اپنی سیل کے اندر. اوپر لکھا تھا اللہ، بیچ میں لکھا تھا رسول، اور نیچے لکھا تھا محمد. آپ نے انگوٹھی کے اوپر یہ چیز گدوائی، اس کو لکھوایا، اور آپ اس کو سیل کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. تبھی اللہ کے نبی نے پہلی بار انگوٹھی پہنی. یہ چاندی کی انگوٹھی تھی. آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی تھی. آپ کا مقصد کیا تھا؟ سیل کے طور پر استعمال کرنا، ختم لگانا، مہر لگانا، تاکہ آپ کے لیٹر کی اہمیت بڑھ جائے، لوگ آپ کی بات کو قبول کریں. اس لیے آپ نے اس لیٹر کو بنانے کے لیے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے باقاعدہ ایک سیل بنائی. جب بھی کوئی لیٹر آپ لکھتے اس پر وہ سیل لگا دیا کرتے تھے. اور شاید کبھی کہیں آپ نے دیکھی ہوگی وہ سیل. دیکھی فوٹو میں؟ آپ نے کبھی فوٹو کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہوگا. میں گروپ پر اور بھیج بھی دوں گا آپ کو فوٹو. تو فوٹوگراف اس طریقے سے تھا کہ اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ، بیچ میں لکھا ہوتا ہے رسول، اور نیچے لکھا ہوتا ہے محمد. تو یہ سیل آپ ہر لیٹر کے اوپر لگایا کرتے تھے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ لیٹر بھیجنے والے آپ ہیں. لیٹر کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور لوگ لیٹر کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد آپ کی بات کو قبول کریں. اس مقصد سے آپ نے سیل بنائی تھی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے سیل کیوں بنائی تھی؟ خط کی اہمیت بڑھ جائے ایک چیز، دوسری چیز یہ کنفرم ہو جائے کہ بھیجنے والے آپ ہیں. بتا کوئی جھوٹا لیٹر نہیں ہے. ایک تو خط کی اہمیت بڑھ جائے، دوسرا یہ کنفرم ہو جائے کہ بھیجنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، اللہ کے نبی نے سن 7 ہجری محرم سن 7 ہجری سے خط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے کچھ اسپیشل صحابہ کرام کو اس عمل کے لیے چنا تھا کہ آپ ان کے پاس جاؤ گے، آپ ان کے پاس جاؤ گے. میں آپ کے سامنے کچھ لیٹرز کا ذکر کروں گا، کہاں بھیجا گیا اس کا نام اور لے کر جانے والے صحابی کا نام، تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہ جائے کہ اللہ کے نبی نے کہاں کہاں خط بھیجے تھے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا لیٹر آپ نے بھیجا تھا نجاشی کو، جو حبشہ کا بادشاہ تھا. حبشہ کہا جاتا ہے افریقہ کے ایریا کو، ہے نا. حبشہ کا بادشاہ کا نام تھا نجاشی. ٹھیک ہے؟ اور لے کر گئے تھے عمرو بن امیہ، عین میم را، عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے حبشہ کی طرف پہلا لیٹر لکھا. حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ اصل میں لقب ہوتا تھا. جیسے فرعون سنا ہے آپ نے؟ فرعون اس کا نام نہیں تھا، یہ لقب ہوتا تھا. مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. ویسے ہی حبشہ کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ نجاشی کہا جاتا تھا. اور نجاشی کا نام چاہے تو آپ لکھ لیں، پر اس کی امپورٹنس نہیں ہے بہت زیادہ، اس لیے میں ناموں کا ذکر بہت زیادہ نہیں کروں گا. اس کا نام تھا اسحما، الف صاد ہا میم گولتا، اسحما نام تھا. نجاشی اسے کہا جاتا تھا. یہ حبشہ کا بادشاہ تھا. عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لیٹر دے کر بھیجا. اچھا، لیٹر آپ نے جتنے بھی بھیجے تقریباً میٹر ایک ہی ہوتا تھا، اس لیے میں ایک لیٹر بتا رہا ہوں، باقی لیٹر آپ کے سامنے میں ذکر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟
پہلا لیٹر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میٹر پتا چل جائے کہ لیٹر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیا کیا لکھا کرتے تھے. تو آپ نے اس کو ایک لیٹر لکھا, نجاشی کی طرف ایک خط آپ نے لکھا. خط کے اندر آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا سب سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کو. جیسے آج اپنے یہاں دیکھتے ہیں لیٹر ایسے لکھا جاتا ہے نا, تو پہلے لکھتے ہیں. طریقہ جو ہوتا ہے لکھنے کا وہی طریقہ اللہ کے نبی کا تھا. پہلے آپ نے لکھا, اوپر ہیڈنگ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر لکھا ہاذا کتاب محمد, ہاذا کتاب من محمد رسول اللہ الی النجاشی. یہ لیٹر ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے نجاشی کو. اور اس کا نام میں نے آپ کو بتایا اسحم ہے نا, اسحما یا اسحم دونوں نام تھے, دونوں مطلب تا لگا کر یا تا ہٹا کر, اسحما یا اسحم, اسحم بھی بولتے ہیں. تو یہ حبشہ کا بادشاہ تھا. تو آپ نے لیٹر کے اندر لکھا کہ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے, سلام اس پر جو ہدایت کو مانے یا ہدایت کی پیروی کرے, اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے. سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے, اور نہ کوئی اس کا شریک ہے, اور نہ کوئی اس کا شریک ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ مطلب اسٹارٹنگ ہے, آپ مطلب اس سے جو ہے ایک طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں, اسٹارٹنگ دے رہے ہیں کہ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ اس کا بیٹا ہے, نہ کوئی اس کا شریک ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد بات شروع کر رہے ہیں وَادْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ, اور میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں, اور میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں, لکھا آپ نے, میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. فسلم تسلیم, ایمان لے آؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے, ایمان لے آؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جو مشہور آیت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آپ نے تقریروں کے اندر شاید یہ آیت سنی ہوگی. وہاں تک کا لکھا آپ نے. سورہ آل عمران آیت نمبر 64 لکھ لیجیے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. کیونکہ نجاشی کے یہاں بہت سارے نصارہ رہا کرتے تھے, تو یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اہل کتاب ایمان لے آؤ اس پر کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں کامن ہے, یعنی تم بھی اللہ کو مانتے, ہم بھی اللہ کو مانتے, تمہیں بھی توحید سکھائی گئی, ہمیں بھی سکھائی گئی, تو اللہ کو مانو. اور پھر اینڈ میں کہا کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے, اگر تم اس کا انکار کرو گے تو جتنے بھی نصارہ ہیں ان کا گناہ تم پر آئے گا. یعنی وہاں زیادہ تر نصارہ تھے, تو کہا جتنے بھی نصارہ ان کا گناہ کس پر آئے گا؟ تم پر آئے گا, تم پر آئے گا. ٹھیک ہے, لیٹر سمجھ میں آ گیا آپ کو. یہی میٹر تقریباً سب کو لکھا, بس کہیں کہیں چینجز کے ساتھ, جیسے نصارہ ہے تو نصارہ بولا, کوئی اور دین والے ہیں تو کوئی اور دین والا بولا, تھوڑا بہت ڈفرینس ہوا, پر زیادہ تر بنیادی باتیں یہی ہوتی تھی کہ ایمان لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے, اور اس کلمے پر ایمان لے آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہیں, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری امت جو تمہاری قوم ہے اس کا گنہگار کون ہوگا؟ تم ہوگے. بھائی دین, لوگ بادشاہ کے دین پر چلتے ہیں, اگر بادشاہ نہیں مانے گا تو عوام مانے گی کیا بات؟ تو گنہگار کون ہوگا؟
बादशाह होगा ना भाई, अगर तुम उन तक हिदायत को नहीं पहुंचने दोगे तो गुनहगार तुम हो जाओगे, इसलिए ऐसा मत करो, उन्हें हिदायत पहुंचने दो, उन्हें हिदायत पर ईमान लाने दो। बहरकैफ जब ये लेटर नज्जाशी के पास जाता है तो वो ईमान ले आता है। और बहरहाल नज्जाशी का ईमान तो इससे पहले भी जिक्र किया गया है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि हिजरत करके सबसे पहले कहां गए थे, यही हबशा की तरफ गए थे ना, तो इसका दिल जरा नरम पहले ही था। जाफर बिन अबी तालिब ने इनको जब आयतें सुनाई तो और दिल नरम हो गया था, और कहीं ना कहीं ये ईमान के करीब हो चुका था और ईमान ला चुका था। और यही वो इंसान है, यही वो बादशाह है कि सन 9 हिजरी में जब इसका इंतकाल हुआ था, सन 9 हिजरी में जब इसका इंतकाल हुआ था, तो अल्लाह के नबी ने मदीना में इसकी नमाज जनाजा पढ़ी थी। सन 9 हिजरी में जब इसका इंतकाल हुआ था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाजे जनाजा पढ़ी थी। जो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी जाती है ना, मतलब सामने बॉडी ना हो पर नमाज जनाजा पढ़ना, उसको नमाज जनाजा गायबाना कहा जाता है। ये पढ़ी जाती है उन लोगों के लिए जिनकी दीन में खिदमत हो, उलमा हो, कोई बड़ा काम करने वाले हो, जिनका कौम ने फायदा उठाया हो, तो ऐसे लोगों की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी जाती है। और इसके साथ मसला यह था कि इसकी नमाज शायद ना पढ़ी गई हो, इसलिए अल्लाह के नबी ने नमाज मेन पढ़ी थी, और दूसरा इनकी खिदमत दीन के लिए बहुत ज्यादा थी, इसलिए आपने इनकी नमाज जनाजा गायबाना अदा की थी। ठीक है, पॉइंट पूरा लिखा आपने कि सन 9 हिजरी में जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने इनकी नमाज जनाजा गायबाना अदा की थी। दूसरा लेटर आपने लिखा था मकोकस को, मकोकस, मीम काफ वाव काफ सीन, मकोकस। उस दौर में मिस्र के बादशाह को मकोकस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मकोकस, मिस्र के बादशाह को, और उसका नाम था जुरैज बिन मत्ता। नाम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप अगर वो लकब भी याद रखेंगे तो काफी है। मकोकस जो मिस्र का बादशाह था उसका नाम था जुरैज बिन मत्ता, जुरैज बिन मत्ता। और इनकी तरफ लेटर लेकर आपने भेजा था हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आपने नाम लिखा मकोकस मिस्र का बादशाह, उसकी तरफ उसका नाम था जुरैज बिन मत्ता, और लेटर लेकर जो सहाबी गए थे उनका नाम था हातिब बिन अबी बलता। हा अलिफ ता बा, हातिब, ब एंड में, हातिब बिन अबी बलता, बलता, बलता। आपने हजरत हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेटर लेकर बोला कि तुम जाओ मिस्र के बादशाह मकोकस के पास और उसे दीन की दावत दो, इसे दीन समझाओ। सेम इसी अंदाज का लेटर लेकर वो वहां गए, लेटर को पूरा उनके सामने पढ़ा, और उसके सामने जब पूरा लेटर पढ़ा तो वो बोलता है कि भाई हम ये दीन तब छोड़ेंगे, जो हम जिस दीन पर हैं उसको तब छोड़ेंगे जब इससे अच्छा दीन मिले। तो हातिब ने कहा कि ये जो तुम्हारे पास दीन आया है इससे ज्यादा बेहतर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बशारत दी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बशारत दी थी। तो जब बशारत का जिक्र किया तो वो बोलता है कि हाँ हमें ये तो पता है कि एक नबी आने वाले हैं, पर हमें लगता था वो मुल्क शाम से आएंगे, तुम्हारे यहाँ से आ गए तो कुछ जरा हमें कंफ्यूजन हो गया इस सिलसिले के अंदर। तो बहर के इसके ईमान लाने का तो जिक्र नहीं है, पर इसने अल्लाह के नबी को 3 गिफ्ट भेजे थे, 3 गिफ्ट भेजे थे। एक गिफ्ट था 2 लौंडियां दी थी। क्या दी थी? 2 बहुत मशहूर मिस्र की जो लौंडियां थी 2 वो दी थी। नाम लिख लीजिए उनका, मारिया और सीरीन। मारिया और सीरीन। मारिया किप्तिया के बारे में आप में से कोई कुछ जानते हैं? कौन थी ये? बेटे का नाम क्या था? कई सीरत निगारों ने इनको आपकी बीवियों में शुमार किया है। ठीक है, तो हजरत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से थी, तो बहर के उनका मकाम और मर्तबा तो वही है। इनसे अल्लाह के नबी के एक बेटे हुए थे जिनका नाम इब्राहिम था। तो ये मारिया किप्तिया और सीरीन 2 तो लौंडियां भेजी, और तीसरी चीज भेजी थी एक ऊंटनी जिसका नाम था दुलदुल। दुलदुल, दाल लाम दुलदुल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया किप्तिया को अपने पास रखा था, और सीरीन जो है वो हस्सान बिन साबित को दे दी थी। वो आपके सहाबी भी थे और शायर भी थे, आपके सामने इस्लाम के लिए शेर पढ़ा करते थे वो। तो आपने एक लौंडी मारिया को अपने पास रखा, दूसरी सीरीन को हस्सान बिन साबित को दे दिया, और सवारी भी आप खुद इस्तेमाल किया करते थे। तो बहर के मकूकस मिस्र को जब आपने लेटर दिया तो उसने भी आपकी बात को सुना, आपकी बात को समझा, पर इस्लाम लाया नहीं लाया इसका जिक्र तारीख के अंदर मौजूद नहीं है। बहर के वो ये इतना जानता था कि आप सच्चे नबी हैं, इसलिए उसने गिफ्ट के तौर पर आपको 2 लौंडियां दी, एक ऊंटनी दी, और ये कहा कि मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपके कलाम को समझ गया, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहर के ये मानते हुए उसने आपकी तरफ तोहफों को भेजा, यानी कहीं ना कहीं वो आपकी बात को कबूल कर चुका था।
तीसरा लेटर आपने भेजा था किसरा, ये नाम सुना होगा आपने, कैसर और किसरा। किसरा कहा जाता था फारस के बादशाह को, मुल्क फारस जो होता है, फारस के बादशाह को क्या कहा जाता था, किसरा। उनकी तरफ लेटर देकर आपने भेजा था अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बादशाह का नाम जिक्र नहीं है इसका, किसरा का कौन था, 2-3 नाम है, बाजान वगैरह अलग है, लेकिन तारीख निगारों ने इसमें कुछ यानी इख्तिलाफ नकल किया है। और मैंने कहा इनका नाम इतना जरूरी नहीं है, जिनका नाम कंफर्म है सीरत में उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं मैं। किसरा नाम था उस बादशाह का, मुल्क था फारस, और लेटर लेकर गए थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ये एक ही था जिसने बदतमीजी की थी अल्लाह के नबी के लेटर के साथ, कि जब लेटर उस तक पहुंचता है तो वह लेटर को फाड़ कर फेंक देता है। और उसको बड़ी अकड़ थी, क्योंकि उस दौर के अंदर ये 2 बड़ी सुपर पावर थी, कैसर और किसरा, बहुत बड़ी सुपर पावर थी। तो इसको बड़ा घमंड था अपने ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर। तो इसके बाद जब ये लेटर आया तो उसने सोचा कि इतना सा एक शहर है छोटा सा, वहां पर एक रहने वाला इंसान है, मुझे लेटर दे रहा है कि मेरे इस्लाम को कबूल कर लो। अकड़ और घमंड के अंदर ये क्या करता है, लेटर को फाड़ कर फेंक देता है। जब ये फाड़ कर फेंकता है, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा आकर अल्लाह के नबी को बताते हैं, तो आप बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरी हुकूमत को भी ऐसी फाड़ कर फेंक देगा। और नतीजा ये होता है कि कुछ ही सालों के अंदर पूरी हुकूमत उसकी बर्बाद हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, उसके घर के अंदर झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई को कत्ल कर देता है, पूरी हुकूमत उसकी बर्बाद और खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने इस्लाम का मजाक उड़ाया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस पर अजाब नाजिल हुआ। तीसरा लेटर ये था, ठीक है। चौथा लेटर अल्लाह के नबी ने लिखा था कैसर को। कैसर कहा जाता है रूम के बादशाह को, यानी उस वक्त की 2 बड़ी ताकत थी, रूम और फारस। तो रूम के बादशाह को क्या कहा जाता था, कैसर। रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता था, और इसका नाम तारीख में मौजूद है, इसका नाम था हिरक्ल, हा रा काफ लाम, हिरक्ल। हिरक्ल हिरक्ल भी पढ़ते हैं, कुछ इसको हिरकल भी पढ़ते हैं, लेकिन ये हिरक्ल है असल में, हा छोटा, रा काफ और लाम, हिरक्ल। असल में इसका नाम इसलिए मशहूर है, और पहले आप ये डिटेल लिख रहे हैं, इनकी तरफ लेटर लेकर आपने भेजा था दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। दहिया, दा हा या बोलता, दहिया कल्बी, दहिया कल्बी। और ये आपके मशहूर खत ले जाने वाले में जो मशहूर साहबी है वो यही है, दहिया कल्बी। ये आपके मैसेंजर माने जाते थे। क्या माने जाते थे, अल्लाह के नबी के मैसेंजर माने जाते थे, दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिरक्ल का नाम इसलिए मशहूर है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत होती है, आप नबूवत का ऐलान करते हैं, आपकी बातें लोगों में आम होने लगती हैं, तो ये खबरें कहीं ना कहीं कैसर के पास पहुंचती हैं। उस वक्त में रूम के दरमियान और मक्का और मदीना हिजाज के दरमियान सफर हुआ करते थे तिजारत के। तो अबू सुफियान अल्लाह के नबी का कौन था, ये जो बाद में ईमान लाए थे, कौन थे, अल्लाह के नबी के चचा थे, अल्लाह के नबी के चचा थे। तो ये अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सफर करने गए, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। हिरक्ल ने इनको अपनी महफिल के अंदर बुलाया। अब ये डिटेल ना भी लिखे चलेगा, सिर्फ सुन लें उसको। हिरक्ल ने अपनी महफिल के अंदर उनको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, सवालात का मुझे सही सही जवाब देना, गलत मत बताना। क्या करना, सवालात का मुझे सही जवाब देना, गलत मत बताना। पहला सवाल किया कि वो इंसान जो तुम्हारे दरमियान नबूवत का दावा कर रहा है, उसका नसब कैसा, यानी उसका खानदान कैसा है, ये बताओ। तो अबू सुफियान ने कहा भाई खानदान के अंदर बहुत आला नसब वाले हैं। उस वक्त मक्का के अंदर जो सबसे आला नसब था, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया था। उसके बाद बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जो बात वो बता रहे हैं ऐसी बात किसी और ने इससे पहले बोली है क्या। भाई ऐसी बात जो बता रहे हो कि नबूवत का दावा कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं, तो क्या इनसे पहले किसी ने ऐसी बात बोली है क्या। तो बोले नहीं, इनसे पहले किसी ने ऐसी बात नहीं बोली है। उसके बाद आपके अखलाक के बारे में पूछा, तो उनको बताना पड़ा कि भाई सादिक है, अमीन है, सच्चे हैं, कभी धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। ये सारी डिटेल सुनने के बाद हिरक्ल ये कहता है कि तुम ये जो बता रहे हो ना, ये सच्चे नबी की निशानियां हैं, ये सच्चे नबी की निशानियां हैं। नसब आला होता है, वो बात वो बोलता है जो बिल्कुल अपनी तरफ से बोलता नहीं है, अल्लाह की तरफ से बात होती है, सुनी सुनाई बात नहीं बोलता है। उसका अखलाक अच्छा होता है, उसका किरदार कैरेक्टर अच्छा होता है। ये सारी चीजें जो तुम बता रहे हो एक नबी के अंदर होती है। पर उसकी कौम ने जब देखा कि हिरक्ल कहीं उधर चले ना जाए, तो वो लोग शोर मचाने लगते हैं, और हिरक्ल उस वक्त इस्लाम का ऐलान नहीं करता है। उन लोगों को देखकर इस्लाम का ऐलान नहीं करता है, वरना तारीख के जानकार बोलते हैं कि हिरक्ल भी कहीं ना कहीं दिल में ईमान ला चुका था, अल्लाह के नबी की सच्चाई पर वो भी ईमान
لا چکا تھا. بہرکیف کیسر یعنی روم کا بادشاہ ہرقل کے پاس جب لیٹر جاتا ہے وہ لیٹر پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ بھی کچھ تحفے دے کر دہیہ قلبی کو واپس بھیجتا ہے. یعنی تحفے دینے کا مطلب کہ لیٹر اس نے کیا کر لیا, ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آپ نے لیٹر بھیجا تھا بحرین کے بادشاہ کو. بحرین کے بادشاہ کو, بحرین نہیں ہوتا اصل میں, بحرین ہوتا ہے وہ. جمع اسنین کا سیگا ہے, ٹو کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ. بحرون مطلب ہوتا ہے سمندر, بحرین مطلب دو سمندر. چونکہ بحرین کے یہاں دو سمندر ملتے ہیں اس جگہ کو اس لیے بحرین کہا جاتا ہے. وہاں کے بادشاہ کا نام تھا منذر بن ساوی. بحرین کے بادشاہ کا نام تھا منذر بن ساوی. ان کی طرف بھیجا تھا علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بحرین کا بادشاہ منذر بن ساوی اس کا نام, اس کی طرف لیٹر لے کر آپ نے بھیجا تھا علا حضرمی کو. علا حضرمی, عین لام الف اور اس کے بعد حمزہ آئے گا. علا حضرمی. یہ ساوی ہے کہ ساوی ہے؟ ساوی, سین الف واو یا ساوی. ساوی یہ پانچواں لیٹر ہے. ٹھیک ہے. سیم اس کی طرح معاملہ رہا, اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. چھٹا لیٹر آپ نے بھیجا تھا یمامہ کے بادشاہ کو. اس وقت یہ بھی ایک بڑی طاقت تھی یمامہ, اس کا نام تاریخ میں ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے, اس لیے یمامہ کے بادشاہ کو لیٹر بھیجا آپ نے. یمامہ کے بادشاہ کو لیٹر بھیجا جس کو لے کر گئے تھے سلیط بن عمر, سین لام یا طا, سلیط بن عمر. سلیط بن عمر, سلیط بن عمر یہ بھی لیٹر لے کر گئے. لیٹر رکھ لیتے تھے وہ لوگ پر جواب نہیں دیتے تھے. حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام تقریباً سارے ملکوں کے اندر پہنچ گیا تھا اور کئی کو تو پورا قبضے میں اسلام نے لے لیا تھا, یعنی اسلام کا پرچم وہاں لہراتا تھا. اس کے بعد آپ نے 7واں لیٹر بھیجا تھا دمشق کے بادشاہ کو. دمشق اور دمشق دونوں کہا جاتا ہے اس کو. دمشق کا بادشاہ جس کا نام تھا حارث. حارث وہاں لیٹر لے کر گئے تھے شجاع بن وہب. دمشق کا بادشاہ جس کا نام تھا حارث اور لیٹر لے جانے والے تھے شجاع, شین جیم الف عین, شجاع بن وہب. اور ایک آخری لیٹر تھا 8واں عمان کے بادشاہ کو جو آپ نے بھیجا تھا. عمان, ملک عمان سنا ہے نا آپ نے نام. عمان کے بادشاہ کی طرف آپ نے لیٹر لے کر بھیجا تھا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک بار سارے لیٹرز ریپیٹ کر دوں. دیکھیے, پہلا لیٹر آپ نے بھیجا تھا نجاشی بادشاہ کی طرف جس کا نام اسحم یا اسحما تھا اور لے جانے والے کون تھے عمرو ابن امیہ, عمرو بن امیہ. دوسرا لیٹر بھیجا تھا مقوقس مصر کے بادشاہ کو جس کا نام تھا جریج بن متا اور لے جانے والے تھے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا لیٹر کسرا کو بھیجا تھا فارس کے بادشاہ کو جس کو لے جانے والے تھے عبداللہ بن حذافہ. چوتھا لیٹر بھیجا تھا قیصر روم کے بادشاہ کو ہرقل جس کا نام تھا اور لے جانے والے تھے دہیہ قلبی. پانچواں لیٹر بھیجا تھا بحرین کے بادشاہ کو جس کا نام میں نے بتایا منذر بن ساوی اور لے جانے والے تھے علا حضرمی. اس کے بعد یمامہ کے بادشاہ کو بھیجا, لے جانے والے تھے سلیط بن عمر. اس کے بعد دمشق کے بادشاہ حارث کو لیٹر بھیجا جس کو لے جانے والے تھے شجاع. اور آخری لیٹر میں نے بتایا عمان کے بادشاہ کو جس کو لے جانے والے تھے عمرو ابن عاص. دیکھیے اصل میں کیا ہوتا ہے, سیرت کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ناموں کا ذکر ہوتا ہے. جیسے ابھی تو یہ پھر بھی چھوٹا ہے, جب آپ سیرت کے اندر آگے بڑھیں گے نا خلافت راشدہ کے بعد یعنی اللہ کے نبی کے بعد جو خلافت چلی تھی, یعنی خلافت کو کئی حصوں کے اندر بانٹا گیا ہے. ایک تھا, جیسے آپ اس کو یہاں پر لکھ لیجئے, ایک تھا دور نبوی. سب سے پہلا دور کون تھا؟ دور نبوی. اس کے بعد دور آیا تھا خلافت راشدہ کا. صرف میں مشہور سٹارٹنگ آپ کو بتاؤں گا, آگے تو پھر جب ہم بات کریں گے تب آئی جائے گی سب چیزیں انشاءاللہ. تو پہلا دور جو مشہور تھا وہ تھا اللہ کے نبی کا دور, دور نبوت. اس کے بعد تھا خلافت راشدہ کا دور. اس کے بعد آیا تھا بنو امیہ کا دور. بنو
امیہ کا دور. اس کی ڈیٹیل کے اندر جب جائیں گے تو اتنے نام اتنی تاریخ آئے گی کہ بالکل دماغ کام نہیں کرتا. ہم لوگ جب ہسٹری پڑھتے تھے ہمارے ایگزام میں ہوا کرتی تھی سیمسٹر سسٹم کے اندر الگ الگ خلافتوں کا ذکر آتا تھا. سب سے مشکل سبجیکٹ تاریخ مانا جاتا تھا. تاریخ جو ہوتا ہے وہ جتنے فنون پڑھے جاتے ہیں جتنے سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں سب سے مشکل سبجیکٹ تاریخ کو مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر نام اور تاریخ آپ کو یاد رکھنا ہوتی ہے. ہر چیز کی نام اور تاریخ. کیونکہ اگر آپ کو تاریخ اور نام یاد ہوگا تاریخ یاد ہوگی تو آپ سلسلے وار واقعات کو سمجھ سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے پوری سیرت کو آپ کو تاریخ کے ساتھ بتایا ہے. میں نے آپ کو یہاں اسٹارٹنگ میں بتایا سن کتنی ہجری, سن 7 ہجری. ہم اسٹارٹنگ سے سیرت کو تاریخ کے ساتھ, پہلے ہم نے اللہ کے نبی کی عمر کے ساتھ سمجھا تھا. اس کے بعد جب ہجرت کا ذکر آ گیا تو ہجرت کو ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ 1 ہجری سے لے کر ہم 7 ہجری تک آ چکے ہیں. اب بہت مختصر سا وقت ہمارے سامنے سیرت کا بچا ہے جس میں آگے آئے گا آپ کے سامنے غزوہ خیبر, اس کے بعد آئے گا معرکہ موتا, اس کے بعد فتح مکہ, اور پھر اللہ کے نبی کا عمرہ کرنا, حج کرنا, اور اس کے بعد دنیا سے رخصتی. یعنی مختصر سا ایک پارٹ ہمارے سامنے بچا ہے. بہرکیف تاریخ جو ہوتی ہے نا ایک بہت باریک فن ہوتا ہے. تاریخ جو انسان, دیکھیے کئی ہمارے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو انسان اپنی تاریخ کو نہیں جانتا وہ اپنی زندگی نہیں جی سکتا. تاریخ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنتی ہے. بھائی جب اپنے سے پرانے لوگوں کو آپ دیکھتے ہو کہ انہوں نے اچھا کیا تو آپ میں بھی کرنے کی امنگ آتی ہے. جب پتا چلتا ہے برا کیا تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو. تو تاریخ سے انسان کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. اسی لیے تاریخ کو پڑھا جاتا ہے کہ یا تو اچھائی کو دیکھ کر آپ بھی اچھے بن جاؤ یا ان کی برائی کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کے اندر بھی تاریخ کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر, حضرت عیسیٰ کا ذکر, پرانی قوموں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اگر ان قوموں کے اندر کوئی اچھائی تھی تو تم ایکسپٹ کرو, اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اگر وہ برائی تمہارے اندر ہے تو اسے چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ تاریخ کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں. ہسٹری سے ہم سیکھتے ہیں, تاریخ سے ہم سیکھتے ہیں. اور اسی مقصد سے ہم نے سیرت کلاس کو بھی شروع کیا ہے کہ اس کے اندر جب ہم سیرت کو پڑھیں گے, سیرت کو سنیں گے, اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ وہ زندگی ہمیں سکھائے گی, وہ زندگی ہمیں بتائے گی. ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے گائیڈنس کا کام کریں گے, ہمیں راستہ دکھانے کا کام کریں گے. اسی مقصد سے ہم سیرت کو پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مختصر سی باتیں ہم کرتے ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان باتوں کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.